بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ جیسے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگوں میں طرح طرح کی خرافات اور بدعات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جن سے آپ نے امت کو آگاہ کیا تھا وہ بھی سچی ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، جسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی قدم بقدم کرو گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اگر کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہود و نصارہ ہیں؟ یعنی آپ نے جو فرمایا ہے کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن، فرمایا کہ پھر اور کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آگاہ کرنے کے طور پر اسے بیان کیا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے کرتوت اور نصارہ کے خرافات کو قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس کا رد کیا، اور اسی طرح احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان پر رد کیا ہے، تاکہ اس امت کے لوگ ان کے طریقوں پر نہ چلیں اور ان جیسی حرکتیں نہ کریں۔ یہودیوں کے کرتوتوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی تورات میں رد و بدل کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بعض چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تھیں وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اسی طرح اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو پڑھ کر اپنے خود ساختہ معنی بیان کرتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو نکالتے ہیں اور شامل کرتے ہیں قرآن و سنت کے نام پر، جن کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جیسا کہ پاکستانی پنصورہ میں ہے، جس کے غلاف پر تو لکھا ہوتا ہے مجموعہ اوراد و وظائف مشتمل بر سورہ قرآنیہ و احادیث نبویہ، یعنی یہ اوراد و وظائف کا جو مجموعہ ہے یہ قرآنی صورتوں پر مشتمل ہے اور احادیث نبویہ پر مشتمل ہے، اور اس کے آخر میں بعض مولویوں کی طرف سے تصدیق بھی ہوتی ہے کہ اس مجموعے کی بار بار تصحیح و تنقیح کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ مجموعہ معانی و مطالب نیز اعرابی و لفظی غلطیوں سے مبرہ ہے۔ یعنی اس مجموعے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جیسا کہ غلاف پر ہے قرآن و احادیث پر مشتمل ہے، اور پھر اسے آخر میں بھی اس کتاب میں جو بھی کچھ لکھا ہے وہ ہر غلطی سے مبرہ اور پاک بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ تو جھوٹ ہے، کیونکہ ہر چیز اس کتاب میں قرآن و احادیث پر مشتمل نہیں ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ دوسری بات کہ اس میں یہودیوں سے مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی یقیناً ان میں سے یعنی ان یہودیوں میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کے عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو وہ دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ تھا یہودیوں کا کرتوت جو اس امت میں بھی کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے اور قدم بقدم ملا کر ان سے چل رہے ہیں۔ نام تو لیتے ہیں قرآن و احادیث کا کہ یہ اوراد و وظائف قرآن و احادیث پر مشتمل ہے، تاکہ عوام الناس جو جاہل ہے وہ قرآن و احادیث کی بات سن کر قبول کر لے، اور اسی لیے وہ اس کتاب میں قرآنی صورتوں اور بعض احادیث کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ باطل کو بھی گڑمٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہی میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ انہوں نے حق کو جو اللہ کا کلام ہے، بعض صورتوں کو اور بعض احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں اسے باطل کے ساتھ، جس میں خرافات اور شرکیات ہے، جیسے درود تاج، درود گنج العرش
وغیرہ اس کو ملا کر حق کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور اوراد و وظائف کے نام سے لوگوں میں مروج کر دیا کہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جس میں قرآن و سنت کے نام پر یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اردو میں موجود جو معتبر ترجمے ہیں اس کے ساتھ اس پر غور کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ انشاءاللہ آگے اس کتاب کے ہر حصے پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور اس میں موجود خرافات اور شرکیات کو بیان کیا جائے گا تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔